اسی طرح میں اپنے پروگرام کو آگے کی جانب آگے کرتی ہوں۔ ہمارے مہمان ڈاکٹر جعفر صاحب جو کراچی یونیورسٹی پاک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں، محقوق اور محروم مصنف بھی ہیں۔ ڈاکٹر جعفر صاحب تشریف لائیں۔ ڈاکٹر اختر بلوچ صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، مہمانان گرامی، اب ہم ہیں جی، میں کوشش کروں گا زور سے بولنے کی۔ اس سے پہلے کہ میں بیانی لٹریری فورم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مائکروفون بیانی لٹریری فورم کا شکریہ جنہوں نے آج کے تقریب منعقد کی اور مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ بہت صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہت طویل تقریریں اور مضامین آپ نے سنے۔ بعض تقریریں اور مضامین تو میرے خیال میں لیاری ایکسپریس سے بھی زیادہ طویل تھیں، اور اب میری باری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ لیاری ایکسپریس وے کا دوسرا ٹریک بھی کھل چکا ہے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، چند ایک بہت ضروری باتیں۔ میری بدقسمتی کہ میں بلوچی زبان سمجھ تو لیتا ہوں کسی حد تک، لیکن پڑھنے سے بالکل نابلد ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے کچھ بلوچ دوست گروہ کے نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے، اور اس کا انگریزی ترجمہ کرنے کی ذمہ داری میرے سپرد تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حبیب جالی بلوچ ہوتے تھے، بہت سرگرم، رازق بھٹی صاحب بہت سرگرم تھے۔ تو میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہ آن کے پھر ہمیں بتاتے تھے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے بلوچی میں، وہ مجھے اردو میں بتاتے تھے، میں اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرتا تھا۔ پاکستان میں پتہ نہیں لوگوں نے وہ چیزیں رکھیں، دیکھیں نہیں دیکھیں، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی ڈاکٹر صاحب جب میں PhD کر رہا تھا انگلینڈ میں، اور میں کیمبرج میں ہوتا تھا، کیمبرج سے میں لندن آتا تھا برٹش میوزیم لائبریری میں کام کرنے کے لیے، تو صبح کی ٹرین سے آن کے شام کی ٹرین سے واپس جاتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ پاکستان کی بینڈ چیزیں کون سی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ برٹش میوزیم لائبریری میں گروہ کے شمارے رکھے ہوئے۔ تو یہ جو ہسٹوریکل مٹیریل ہے، یہ ہمارا ہیریٹیج جو ہے، اس کا پریزرویشن ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنی چیزوں کو پریزرو نہیں کر رہے ہوتے، دنیا کے دوسرے ملک ہیں وہ پریزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیاری آپ لوگوں کے لیے جائے سکونت ہے، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، آپ کی یہاں سے وابستگی اس نوعیت کی ہے جیسے کسی کی اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ میری لیاری کے ساتھ کوئی اس طرح کی وابستگی تو نہیں ہے جسے آپ مادی وابستگی کہیں، لیکن ایک رومانس لیاری کا ہے۔ اور زمانے طالب علمی میں نے فیض احمد فیض صاحب کا ایک انٹرویو پڑھا جس میں انہوں نے ایک اردو کی اپنی سب سے پسندیدہ ناول کا ذکر کیا۔ دلچسپ بات یہ کہ ہم لوگ جو اردو ناول پڑھتے ہیں، کسی کے خیال میں قرۃ العین حیدر سب سے بڑی ناولسٹ ہیں، آپ کے ذریعہ ان کا ناول، یا امراؤ جان ادا بس کے نزدیک سب سے بڑا ناول ہے۔ فیض صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ان کے خیال میں اردو کا سب سے بڑا، سب سے اچھا ناول چاکی واڑہ میں وصال ہے۔ اور چاکی واڑہ میں وصال محمد خالد اختر صاحب نے کوئی 1960-61 میں لکھا، اور لکھ کے انہوں نے اپنے ناول کا مسودہ سعادت حسن منٹو کو دیا۔ ناول پہلے کا لکھا ہوا تھا، چھپا کوئی 1963-64 میں۔
تو انہوں نے منٹو کو اپنا ناول پڑھنے کے لیے دیا. منٹو نے 1.5 مہینہ اسے رکھا, پڑھ کے واپس کیا. ان کے کیا ربش فضول چیزیں لکھی ہیں. تو وہ بھی مایوس ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈال دیا کونے میں. پھر 7-8 سال بعد وہ مسودہ نکالا. انہیں خیال آیا کہ چلو چھاپ ہی دیں. منٹو نے پسند تو نہیں کیا, لیکن منٹو نے 1 مہینہ یہ ناول اپنے پاس رکھا تو تھا. بہرحال جب ہم نے فیض صاحب کا یہ انٹرویو پڑھا تو ہم نے کہا کہ ناول پڑھنا چاہیے, اور ناول میں نے پڑھا. اور بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے, جو ایک فینٹیسی ہے, اور اردو میں فینٹیسی کا ترجمہ فنتاسیہ کیا جاتا ہے, جو انگریزی سے مشکل لفظ ہے. لیکن اس کے اندر دکھایا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کا لیاری کیا تھا, چاٹی واڑا کیا تھا, اور کس طرح سے ایک انڈر ورلڈ کے لوگ, انڈر ورلڈ تو نہیں کہنا چاہیے, گراس روٹ کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے. دکانداروں کی, قصاب کی دکان کیسی تھی, دودھ والا کیسا تھا, فلیٹوں کے اندر کس طرح سے لوگ رہ رہے ہوتے تھے, اور کیا کیا ان کی امیجری ہوتی تھی. سامنے والے فلیٹ کی بالکونی میں انہیں لگتا تھا کہ کوئی انہیں کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. تو بڑی بہت ہی انٹرسٹنگ. اب اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے, اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا, بہت انٹرسٹنگ. تو میرے لیے لیاری جو ہے وہ چاندی واڑہ میں مثال کا علاقہ ہے, فیض صاحب کا علاقہ ہے, عبداللہ ہارون کالج کا علاقہ ہے, اور ہمارے بہت بہت بڑے سیاسی رہنما اور سیاسی ورکر اس علاقے میں پیدا ہوئے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی تاریخ لیاری کے تفصیلی تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہے. آج جو موضوع آپ نے رکھا مادری زبان کے حوالے سے, اس پر میں بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا. 3 بیسک باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور آخر میں ایک اقتباس لے کے آیا ہوں جوش ملیح وادی صاحب کا, جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ کہ مادری زبان کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ حقائق کو سمجھنے کے لیے, حقائق کی تفہیم کے لیے مادری زبان سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جو چیزیں مقام سے تعلق رکھتی ہیں, یعنی اپنے گھر سے, اپنے صحن سے, اپنے دالان سے, اپنے گھر کے کمروں سے, اور اپنے گلی محلے سے, ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے دنیا کی کوئی دوسری زبان مددگار نہیں ہو سکتی. سب سے زیادہ مددگار مادری زبان ہوتی ہے. مادری زبان بہت یوں سمجھیں کہ نیچرل زبان ہے, اور ہر مقام سے کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی وابستہ ہوتی ہیں جو دوسرے مقامات پہ نہیں ہوتی. مثلاً بلوچ سے کسی سے بات کریں, کسی سندھی سے بات کریں, وہ آپ کو دیہی زندگی کی کچھ ایسی باتیں بتائے گا, کچھ ایسی آوازوں کا ذکر کرے گا, کچھ ایسی خوشبوؤں کا ذکر کرے گا جو دوسری زبانوں کے کلچرز میں نہیں ہیں. میری وائف جو ہیں وہ پنجابی ہیں, اور کبھی وہ اپنے رشتہ داروں سے کسی بات پہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اور میں پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو وہ مجھ سے کہتی ہے اس کا کوئی مطلب آپ کی زبان میں نہیں ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے. میری بچی کا نام ہے پرمل. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پرمل کا کیا مطلب ہے. ہمارے اردو کے یونیورسٹی میں ہمارے دوست ہیں, استاد ہیں, انہوں نے اس بچی کا نام رکھا پرمل. تو ہم نے بھی پوچھا کہ بھی پرمل کا مطلب کیا. انہوں نے کہا کہ یو پی میں, اب یہ دیکھیے کہ کیا چیز آ رہی ہے, یو پی میں جو مختلف چاول کی فصلیں ہوتی ہیں ان میں ایک فصل ہے, وہ چاول خاص طور سے میٹھے چاولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس چاول کے خوشے جب ہوا میں لہلہاتی ہیں تو ان سے جو خوشبو نکلتی ہے اس کو پرمل کہتے ہیں. اسی طرح سے ہر زبان کے اندر کچھ ایسی پرٹیکولیرٹیز ہوتی ہیں جو دوسری زبانوں میں, دوسرے کلچرز میں نہیں ہوتی ہیں. سو یہ مادری زبان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ فطرت سے سب سے زیادہ قریب چیز ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا کی وہ ملک جنہوں نے بہت ترقی کی ہے, انگریزوں نے بہت ترقی کی,
चीनी इस वक्त मैदान में छाते चले जा रहे हैं, जापानी छाते चले जा रहे हैं। इन सब ने अपनी मादरी ज़ुबानों को अपनी कौमी ज़ुबान बनाया हुआ है। तो कोई वजह होगी इनकी तरक्की की, इतनी तेज़ रफ्तारी की। एक बहुत बड़ी वजह है, देखिए हम आमतौर से ये कहते हैं, और ये मैं अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में बात करूँगा, कि हमारे अपनी मादरी ज़ुबान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, डर और खौफ क्या हैं। और उसमें मैं ज़िक्र करूँगा कि कहा जाता है कि जी अगर हमने अपनी मादरी ज़ुबान पे जोर दिया और अंग्रेज़ी नहीं सीखी तो हम पीछे रह जाएंगे। ये बात चीनी क्यों नहीं सोचते, ये बात जापानी क्यों नहीं सोचते। और जापानियों ने अपनी सलाहियतें इस तरह से मनवाई हैं, चीनियों ने अपनी सलाहियतें इस तरह मनवाई हैं कि ये अब इंटरनेशनल मार्केट की ज़ुबानें बन रही हैं। और दूसरे मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्रसल्स के अंदर, यूरोप के मुल्कों में जहाँ तिजारती मराकज़ हैं, जहाँ स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वहाँ उन्होंने ट्रांसलेशन के ब्यूरोज़ बनाए हुए हैं कि जो कुछ हम कहना चाह रहे हैं इसको जापानी में ट्रांसलेट करो तो क्या होगा, चाइनीज़ में ट्रांसलेट करो तो क्या होगा। तो अपनी ज़ुबान पर इतना इसरार और उसको मार्केट की ज़ुबान बनाने की जो उनकी जहद है और जद्दोजहद है, उसके नतीजे में दुनिया को भी फिर मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर हमें चाइना की मार्केट तक पहुंचना है, हमें अगर जापान को कैटर करना है, तो हमें इनकी ज़ुबान सीख लेनी चाहिए। अब हम जैसे मुल्कों में ख़ास तौर से जो तनकीदी निकात उठाए जाते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका मैं ज़िक्र करूँगा। एक तो ये कहा जाता है कि एक ही इलाके में कई ज़ुबानें होंगी तो लिसानी फसादात होंगे, लिसानी झगड़े होंगे, नस्ली झगड़े होंगे। दुनिया में तारीख़ में कभी कोई झगड़ा ज़ुबान के लिए नहीं हुआ, ज़ुबान की बुनियाद पर नहीं हुआ। ज़ुबान सियासी झगड़ों के अंदर इस्तेमाल होती है। नस्ल सियासी झगड़ों में, सिफाफती शनाख्तें, मजहब, ये सियासी झगड़ों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये खुद लड़ाइयाँ नहीं करवा रही होती हैं। बल्कि उलट कि जिन मुल्कों में एक से ज़्यादा ज़ुबानें हैं, अभी जिक्र भी हुआ, जहाँ ज़्यादा तनोवुर है, डाइवर्सिटी है, वहाँ ज़्यादा कल्चर फ़रोग़ पाता है, ज़्यादा कल्चर पनपता है, मुख्तलिफ़ फ़नून तरक्की करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की शायरी फ़रोग़ पाती है, अदब फ़रोग़ पाता है। और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो माशरे को ज़्यादा रंग बनाती है, ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। एक और जो ख़दशा हमारे यहाँ आमतौर से बयान किया जाता है कि अगर मादरी ज़ुबान पर, ये बहुत अहम है पाकिस्तान के मुताबिक, कि अगर मादरी ज़ुबानों पर इसरार किया जाने लगा और जिन्हें हमारे यहाँ इलाकाई ज़ुबानें कहा जाता है उन पर इसरार किया जाने लगा तो कौमी वहदत का क्या होता है, पाकिस्तान की यूनिटी का और इंटेग्रिटी का क्या होगा। अब आप ये देखें कि इस हद तक जाया जाता है कि लोग बड़े फ़ख्रिया टेलीविज़न पे कहते हैं कि हम बलोच नहीं हैं, हम सिंधी नहीं हैं, हम पंजाबी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जैसे पाकिस्तानी होने के लिए आपको अपना सिंधी होने की नफ़ी करना ज़रूरी हो, आपके पंजाबी और सराइकी होने का, पश्तो और बलोच होने की नफ़ी करना ज़रूरी हो। ये कौमी वहदत का एक बहुत मनफी तस्वुर है। और उसके बाद हम तो बड़े खुश थे कि बहुत कुछ प्रोविंशियलाइज हुआ। तो एक मौके पे इस्लामाबाद में राउंड टेबल एक डिस्कशन था। उस वक्त के वज़ीर तालीम सरदार आसिफ साहब तशरीफ़ फरमा थे और 18वीं तरमीम मंजूर हो चुकी थी। उसके बाद वही कह रहे थे कि जी मैं तो ज़ाती तौर से इसके हक़ में नहीं हूँ कि तालीम को सूबों को दिया जाए। क्यों आप मुतमईन नहीं हैं? मैं इसलिए मुतमईन नहीं हूँ कि जी देखिए बलोच अपना पढ़ा रहे होंगे, सिंधी अपनी चीज़ें पढ़ा रहे होंगे, कौमी वहदत का क्या होगा। और फिर उन्होंने मिसाल दी कि देखिए मशरक़ी पाकिस्तान हाथ से जा चुका है, अब आप तालीम को सिंध और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भेज रहे हैं, कौमी वहदत का क्या होगा। तो खैर पहली बात तो हमने उनसे ये की कि आप वज़ीर तालीम हैं, आपकी पार्टी की हुकूमत है। जब 18वीं तरमीम गई थी तो उस वक्त आपकी पार्टी के 4 अरकान उस कमेटी में मौजूद थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में, वहाँ उन्होंने इस पर एतराज़ नहीं किया। फिर ये काबीना में आई होगी, आपने
اعتراض نہیں کیا. پھر یہ قومی اسمبلی میں آئی ترمیم اور سینٹ میں آئی, وہاں آپ نے اعتراض نہیں کیا. اب یہ منظور ہو گئی, آئین کا حصہ بن گئی, تو اب آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں, یہ میری ذاتی رائے ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ پارلیمانی نظاموں میں کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی. آپ کابینہ کے اندر بیٹھ کے اپنا اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جب کابینہ کا مشترکہ یا اکثریتی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر پوری کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر آپ کو باہر آن کے اپنی انفرادی رائے نہیں دینی ہوتی, اور اگر پھر بھی آپ اپنی انفرادی رائے پہ قائم ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں. لیکن بہرحال پاکستان میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ اب تو سامنے آ رہا ہے, 7 سال ہو رہے ہیں 18ویں ترمیم کو, اور اندازہ ہو گیا کہ کس سیاسی جماعت میں صوبائی حکومت تاریخ کے لیے کتنی پولیٹیکل ول تھی. زبانی کلامی بہت کچھ کہا جاتا تھا, لیکن اب جب عملاً صورتحال سامنے آئی تو ایسا لگتا ہے کہ کم و بیش سبھی سیاسی جماعتوں میں پولیٹیکل ول کی بہت کمی ہے. پہلی بات جو ہم بہت اس طرح کے فورمز میں ہمیں کہنی چاہیے, اب کھل کے کہنی چاہیے, بغیر کسی تکلف کے کہنی چاہیے کہ جن زبانوں کو ہم علاقائی زبانیں کہتے ہیں یہ دراصل ہماری قومی زبانیں ہیں. اور ہمیں بالکل شرما حضوری کی ضرورت نہیں ہے. شاید اب سے 70 سال پہلے اور 60 سال پہلے ذہن اتنے کلیئر نہ ہوں, لیکن آج تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان 22-23 زبانوں کو قومی زبان مان سکتا ہے, اگر جرمنی میں 3-4 قومی زبانیں ہو سکتی ہیں, کینیڈا میں فرینچ اور انگلش قومی زبانیں ہو سکتی ہیں, اور سرکاری زبانیں بھی ہو سکتی ہیں, اور ان کی وحدتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, وہ مضبوط ملک ہیں, ترقی یافتہ ملک ہیں, تو ہم سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتو کو قومی زبان ماننے سے کیوں شرمسار ہوتے ہیں؟ واہ واہ. یہ ہمیں سیاسی پلیٹ فارمز پہ تو یہ بات ہوتی ہے, کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں اپنے انٹلیکچوئل فورمز میں, ہمیں اکیڈیمک فورمز کے اندر اس بات کو بار بار کہنا چاہیے, اپنے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے, ان کو یہ خود اعتمادی دینی چاہیے کہ ہماری زبان اس لائق ہے کہ یہ قومی زبان بھی بنے اور سرکاری زبان بھی بنے. مادری زبان کے حوالے سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ مادری زبان کتنی ضروری چیز ہے. اب سے 50-60 سال پہلے جب مادام منصوری نے یہ بات کہی تھی, اس وقت سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی, لیکن ان کی یہ فکر تھی, سوچی سمجھی رائے تھی کہ بچہ جتنا مادری زبان میں چیز کو سمجھتا ہے اتنا کسی اور زبان میں نہیں سمجھتا. پھر 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے مفکر تھے برٹرنڈ رسل. برٹرنڈ رسل نے اس موضوع پہ کافی لکھا. انہوں نے یہ لکھا کہ جس طرح سے پودوں کی نشو و نما اپنے خارجی ماحول سے ہوتی ہے, کہ ایک پودا ہے وہ جو اس کے آس پاس آکسیجن ہے, جو اس کے آس پاس سمجھو کہ ماحول ہے, جو پانی اسے دستیاب ہے, اس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے. اسی طرح سے بچے کے ذہن کی نشو و نما اس کے جو امیجیٹ انوائرمنٹ ہے اس سے ہوتی ہے. اور امیجیٹ انوائرمنٹ میں کیا ہے؟ امیجیٹ انوائرمنٹ میں کچھ آوازیں ہیں, کچھ لہجے ہیں, کچھ موسیقی ہے, کچھ گانے ہیں, کچھ لوریاں ہیں. وہ بچہ ان کو سنتا ہے, ان کو سنتا ہے اور اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو برٹرنڈ رسل صاحب کی رائے ہے. لیکن جو ہماری عہد کے بہت بڑے لنگوسٹ ہیں, جن کو ہم ایک پیس کے اور ایک اینٹی امپیریل تھنکر کے طور پہ جانتے ہیں زیادہ, نوم چومسکی, وہ بنیادی طور پہ لنگوسٹ ہیں, ماہر لسانیہ, اور انہوں نے جو اپنے خیالات اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں وہ بالکل سائنٹیفک انداز میں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے, جو انسان کا دماغ ہے, اس دماغ کا ایک گوشہ ہے جو ہے ہی لینگویج فیکلٹی. ایک گوشہ ہے دماغ کے اندر جو ہے ہی زبان کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں بنتا. دماغ جو ہے ماں کے پیٹ ہی میں جب اس کے باقی جسم
بن رہا ہوتا ہے، تبھی دماغ بھی بن رہا ہوتا ہے، تبھی وہ فیکلٹی جو ہے وہ بھی بن رہی ہوتی ہے. سو بچہ ماں کے پیٹ سے آوازیں سنتا ہوا اور اس فیکلٹی میں ایبزارب کرتا ہوا آتا ہے. وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے مادری زبان ایبزارپشن کی زبان ہے. اس کے لیے دو طرح سے آپ زبانیں سیکھتے ہیں. ایک زبان آپ سیکھتے ہیں ایبزارپشن سے کہ اختیار ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کے اس بینک کے اندر جمع ہوتی چلی جا رہی ہے آوازوں کی شکل کے اندر، اور پھر بچہ ان آوازوں کو اپنی زبان سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جسے ہم بولی کہتے ہیں، ماں بولی کہتے ہیں. ایک ایبزارپشن کے ذریعے سے زبان سیکھی جاتی ہے، اختیار کی جاتی ہے، اور ایک لرننگ کے ذریعے سیکھی جاتی ہے. تو انسان کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جیسے اس کے جسم کے دوسرے اعضاء ترقی کرتے جاتے ہیں ولادت کے بعد، اسی طرح سے اس کا دماغ بھی ترقی کرتا جاتا ہے، اور پھر وہ ایبزارپشن سے لرننگ کی ایبلٹی کی طرف بڑھتا ہے. کچھ چیزیں وہ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے سے، اور کچھ چیزیں دنیا میں آنے کے بعد لرن کر رہا ہوتا ہے. تو اگر بچہ اپنی مادری زبان جو ایبزارپشن کی زبان ہے اس سے اپنے سفر کا آغاز کرے اور اس کا دماغ ترقی بھی کرتا جا رہا ہے، تو 5 سال کے بعد آپ اسے اسپینش بھی سکھا سکتے ہیں، آپ اسے عربی بھی سکھا سکتے ہیں، آپ اسے دنیا کی کوئی زبان سکھا سکتے ہیں. تو یہ اب سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے کہ مادری زبان زیادہ نیچرل ہے. سائنسی طور پہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ انسان کی جو جینیٹک، جو اس کی تولید کے ساتھ اس کی خصوصیات وابستہ ہیں، زبان کی خصوصیات کا ایک حصہ ہے. اور اس کی نفی کرنا اپنے جو ایک بایولوجیکل پروسیس ہے اس کی نفی کرنے کے مترادف ہے. آخر میں آپ کے سامنے مادری زبان کے حق میں ایک تحریر کے 2 اقتباسات پڑھوں گا، اور یہ تحریر ہے جوش مدی آبادی صاحب کی. جوش مدی آبادی اردو کے بہت بڑے شاعر، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ انہیں ان کی کتاب یادوں کی برات کے حوالے سے جانتے ہیں. اس کے اندر کچھ انہوں نے ایگزیجریٹڈ قصے لکھے ہیں، کچھ اپنی رومانوی زندگی کے انکشافات کیے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ پاپولر ہو گئی ہے، ان کی بقیہ شاعری، اور شاعری اتنی انقلابی تھی کہ ان کی اگر وہی نظم آپ پڑھ لیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب، تو آپ سوچیں گے کہ کتنا بڑا انقلابی سرمایہ ان کی شاعری میں پوشیدہ. لیکن اس وقت میں ان کا ذکر کر رہا ہوں ان کی جو نثری تحریریں ہیں. اور ابھی پچھلے سال ہم نے کراچی یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر سے ان کے نثری مقالات کا ایک مجموعہ شائع کیا، اور اس کا ایک طویل پیش رفس میں نے لکھا تھا. ظاہر ہے کہ وہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں جوش مدی آبادی کے مادری زبان کے حق پہ ایک طویل مضمون کے 2 پیراگراف صرف آپ کے سامنے پیش کروں. مضمون کا عنوان ہے مادری زبان سے روگردانی. کہتے ہیں کہ مرد کو معاشری اور معاشرتی سرگرمیوں کے علوم میں اس قدر فرصت نہیں میسر تھی کہ وہ اپنی بنائی ہوئی زبان کو چشمے کی روانی بخشتا اور آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچاتا. اس لیے عورت بڑھی اور اس نے اس فریضے کا بار اپنے سر لے لیا، اور اس بنا پر دنیا کی ہر زبان کو مادری زبان کہا جانے لگا. دراصل اب یہ پیراگراف سنیں، اور جو میں نے ابھی نوم چومسکی کے حوالے سے ایک سائنسی تعبیر پیش کی ہے. 70 سال پہلے اردو کا ایک شاعر اپنی نثری تحریر میں کیا بات کہہ رہا ہے، اس کی سائنسی بصیرت اس میں دیکھی ہے. دراصل یہ مقدس مائیں ہی تھیں جنہوں نے اپنے لبوں کی مہک، اپنی زلفوں کی خوشبو، اپنی دلائیوں کی سرسراہٹ، اپنے زانوؤں کی حرارت، اپنے پالنے کی ڈوریاں کھینچنے والے ہاتھوں کے لوچ، اپنی
اپنی لوریوں کی گنگناہٹوں اور اپنے دودھ کی 32 دھاروں کے ذریعے سے گونگے بچوں کو زبان سکھانا، زبان چٹانا اور زبان پلانا شروع کر دیا۔ جس کا مبارک نتیجہ یہ نکلا کہ زبان بچوں کی ہڈیوں کے گودے تک اتر گئی، ان کی پور پور میں دوڑ گئی، ان کے گلوں اور ہونٹوں میں تیر گئی، ان کی رگ رگ میں اس کے جال دوڑ گئے اور وہ ان کے خون میں گردش کرنے لگی۔ اکتسابی زبان یعنی جو زبان آپ لرن کرتے، اکتسابی زبان ماں کے سینے سے منہ لگا کر پی نہیں جاتی، بلکہ معلم کی درسگاہ میں سیکھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بچے اپنی مادری زبان کی نوک پلک سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں وہ اکتسابی زبان پر بھی بہت کچھ عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 70,000 بار بھی مر کر جنم لے پھر بھی وہ کتابی زبان پر اپنی مادری زبان کی طرح عبور حاصل نہیں کر سکتا۔ زبان تو درکنار کسی مائی کے لال کی یہ بھی مجال نہیں کہ وہ اپنے گلے اور تالیوں کی ساخت کو بدل کر اکتسابی زبان کے لہجے تک کو اپنی گرفت میں لے۔ کارلائل نے یہ کتنی 52 تولے اور باورتی کی بات کہی ہے کہ اگر تم ادیب ہو تو صرف اس زبان میں ادب پیدا کرو جس کی گرامر جاننے سے پہلے تم اس زبان کی صحت کے ساتھ اس زبان کو صحت کے ساتھ بول دے۔ تاریخ انسانی شہادت دے رہی ہے کہ جو نامراد اور بے اہمیت قومیں سیاسی غلامی کے دباؤ میں آ کر اپنی مادری زبان سے بغاوت کرتی ہیں اور پدری زبان کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہیں، وہ مادی اور ذہنی دونوں حیثیتوں سے آخرکار معذور کر رہ جاتی ہیں۔